کنٹینٹ آصف زدہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ آج کا واقعہ بہت خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک درزی جس کا نام اجمل تھا اپنی دکان سے اچھا خاصا کما لیتا تھا، اور یوں ہی اس کی زندگی کا گزر بسر کافی اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور 2 بچے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل تھے۔ اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن جس مارکیٹ میں اس کی دکان موجود تھی، اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور ساری دکانیں جل کر خاک بن گئیں۔ اس کی دکان میں رکھا ہوا سارا سامان جل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری مارکیٹ زمین بوس ہو گئی، اور وہ درزی ایک ہی دن میں کئی لوگوں کا مقروض بن گیا۔ اجمل کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ کسی اور درزی کی دکان پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا، لیکن اس کے گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، اور قرضے والے لوگ بھی اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک دن وہ بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ اجمل نے اسے 10 روپے کا نوٹ دے کر کہا، بابا میرے لیے دعا کرنا، میں بہت پریشان ہوں، میری دکان جل گئی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ وہ بوڑھا فقیر تو جیسے یہی سننے کا منتظر تھا۔ فقیر نے اسے ایک کتابچہ نکال کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ 40 دن کا عمل ہے، اگر تم اسے کر لیتے ہو تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور یہ عمل تمہیں 100 سال پرانے قبرستان میں موجود ایک گھنے برکت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنا پڑے گا، اور اگر تم ایک دفعہ یہ عمل شروع کر لیتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اجمل نے اس بوڑھے فقیر کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ آپ مجھ پر یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ بوڑھے فقیر نے کہا، وہ میں تمہیں جب بتاؤں گا جب تم یہ عمل پورا کر لو گے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اجمل اس کو کچھ اور نہیں کہہ پایا۔ اگلے 2 دن تک اجمل کے ذہن میں یہی چلتا رہا کہ وہ کیا کرے۔ آخر کار تیسرے دن اس نے اس کتابچے کو کھول کر دیکھا جو فقیر نے اس کو دیا تھا۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک سفلی عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا ہمزاد اس کے قابو میں آ جائے گا۔ اس کو 40 دن تک یہ عمل قبرستان کے اندر اندھیری رات کو 2 سے 3 بجے تک کرنا تھا۔ اس کو عمل کے ذریعے ایک حصار کھینچ کر اس کے اندر بیٹھنا تھا۔ جنات اور غیر مرئی مخلوقات اس کو اس عمل سے روکنے کے لیے حد درجہ ممکن کوشش کریں گی، لیکن اس کو یہ عمل ہر حال میں پورا کرنا تھا۔
اجمل اپنے حالات سے پریشان ہو کر اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ عمل کرنے کی ٹھان لی۔ تھوڑی کوشش کے بعد بالآخر اس کو وہ 100 سال پرانا قبرستان اور اس میں موجود برگد کا درخت مل گیا۔ اجمل رات کو 1 بجے اپنے گھر سے قبرستان کے لیے نکل گیا۔ قبرستان کے گیٹ پر پہنچ کر اس کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پورا قبرستان خاموشی کی چادر اوڑھے گھنے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور سے کتوں اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں اس جگہ کو اور بھیانک بنا رہی تھیں۔ اجمل 15 منٹ تک قبرستان کے گیٹ پر ہی کھڑا رہا، پھر آخر کار ہمت کر کے اپنی ٹارچ لائٹ جلائی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا اور ایک گول دائرہ کھینچ کر اس پر کتاب میں بتائے گئے منتر پڑھے اور اس دائرے کے بیچ میں بیٹھ کر 2 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے چاروں طرف پرانی قبریں اور گھنا اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ آخر کار 2 بج گئے اور اجمل نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کو دور سے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ اجمل نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا عمل کرنے لگا۔ آخر کار 3 بج گئے اور اس کی پہلی رات کا عمل ختم ہو گیا۔ اجمل کے دل سے کافی حد تک ڈر ختم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 2 دن تو سکون سے گزر گئے۔ تیسرے دن اس نے جیسے ہی عمل شروع کیا تو اس کو غرانے کی آواز آئی۔ اجمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو 2 بڑے بڑے کالے شیر جن کے بال عام شیروں کے مقابلے میں بہت بڑے تھے اور ان کی آنکھیں لال تھیں اور وہ حصار کے گرد گھوم رہے تھے اور اجمل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اجمل کی روح کانپ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن جب اجمل نے دیکھا کہ شیر حصار کے گرد گھوم رہے ہیں لیکن اندر نہیں آ رہے تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ 3 بجتے ہی وہ شیر غائب ہو گئے اور اگلے 7 دن تک کچھ اور خاص واقعہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے اجمل کے دل کا ڈر ختم ہو گیا۔ 10ویں دن جب اجمل نے اپنا عمل شروع کیا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی
بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ جب اجمل نے اس طرف دیکھا جہاں لڑکی اشارہ کر رہی تھی تو یہ دیکھ کر اجمل کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہاں ایک بہت ہی بھیانک مخلوق کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ تیز چمک رہی تھی اور دانت اتنے لمبے کہ سینے تک آ رہے تھے۔ شکل اس کی کتے جیسی تھی۔ جسم اس کا کسی حیوان نما انسان کا تھا۔ وہ بہت ہی بھیانک آواز میں چیختا ہوا آیا اور اس لڑکی کو چیر دیا اور اجمل کے سامنے بیٹھ کر ہی لڑکی کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ مخلوق اجمل کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکی کے بعد اب اگلی باری اجمل کی ہے، لیکن اجمل کے ذہن میں کتاب میں لکھے ہوئے یہ الفاظ گھوم رہے تھے کہ کسی صورت اس عمل کو بیچ میں نہیں چھوڑنا ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اجمل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا عمل جاری رکھا۔ اجمل کے کانوں میں اس مخلوق کی لڑکی کو کھانے کی آوازیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور مخلوق کے چنگھاڑنے کی آواز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اجمل نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ آخر کار 3 بج گئے اور وہ مخلوق اور لڑکی کا بچا کچا جسم غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے روز کچھ نہ کچھ خوفناک ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی جنات آ کر اجمل کو دھمکیاں دیتے، کبھی وہ پورا گھنٹہ دائرے کے گرد ناچتے رہتے، لیکن اجمل اپنا عمل جاری رکھتا۔ اس طرح سے 20 دن گزر گئے۔ 30ویں دن جب اجمل نے اپنا عمل شروع کیا تو اجمل کے قریب والی دونوں قبریں پھٹی اور اس میں سے 2 مردے کفن پہنے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی قریب کی 10 قبریں پھٹی اور 10 مردے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ سارے مردے قریب آئے اور دائرے کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ کفن میں لپٹے ہوئے یہ مردے بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ آج اجمل کو جو ڈر محسوس ہو رہا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سارے مردے اجمل کو بہت ہی بھیانک انداز میں گھور رہے تھے۔ اجمل اپنی آنکھیں بند نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں ایک قبر پھٹی اور اس میں سے مردہ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی لڑکی تھی۔ اس نے وہ لڑکی باقی مردوں کے سامنے رکھی اور سارے مردے اس لڑکی کا پیٹ پھاڑ کر اس کی انتڑیاں باہر نکالنے لگے۔ اجمل کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اجمل کی زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ وہ اجمل کی بیوی تھی۔ جیسے ہی اجمل نے اپنی زبان سے عمل پڑھنا بند کیا، سارے مردے حصار کے اندر داخل ہو گئے اور اجمل کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا،
لیکن اجمل کی خوش نصیبی تھی کہ اسی وقت 3 بج گئے اور اجمل کا عمل پورا ہو گیا۔ سارے مردے غائب ہو گئے اور اجمل زمین پر آ گرا۔ اجمل فوراً بھاگتا ہوا اپنے گھر پر گیا کہ دیکھے اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی سو رہی تھی۔ اجمل کی روح کانپ گئی تھی۔ ابھی تک اس کے پورے جسم پہ لرزہ طاری تھا۔ اجمل نے فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے اب وہ دوبارہ یہ عمل نہیں کرے گا۔ 31ویں رات اجمل قبرستان نہیں گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی 2 بجے تو اس کے گھر کا گیٹ ایک دھماکے سے ٹوٹ کر دور جا گرا اور وہی مردے جو کل اس کا گلا پکڑ کے ہوا میں اٹھا رہے تھے، وہی مردے اب اس کے گھر میں آ گئے تھے اور اس بار اس کی بیوی کا سچ مچ میں پیٹ پھاڑنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کی آنتیں ایک ایک کر کر باہر آ رہی تھیں۔ اجمل اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہ سب منظر دیکھ کر زور زور سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری بیوی کو چھوڑ دو، لیکن ان مردوں نے اس کی بیوی کو مار دیا۔ اس کے پورے بیڈ پر ہر طرف بیوی کا خون اور اس کے چیتھڑے پڑے تھے۔ وہ مردے جیسے ہی اجمل کی طرف بڑھے، اجمل بھاگا اور قبرستان میں پہنچ گیا اور اپنا حصار کھینچ کر فوراً اس میں بیٹھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ اس کے عمل شروع کرتے ہی وہ مردے باہر آ کر رک گئے اور اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا تو وہ مردے غائب ہو گئے۔ مردوں کے غائب ہوتے ہی وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا اور اپنے بیوی کے چیتھڑے اٹھائے اور اس کی تدفین کر دی۔ اجمل کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اجمل کو اپنے بچوں کا خیال آیا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اس کے بچے بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اجمل جیسے ہی بھاگتا ہوا باہر جانے لگا تو اجمل کو آواز آئی کہ اگر اپنے بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عمل پورا کرو۔ اب تو اجمل ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ اب وہ روز قبرستان جاتا اور اپنا عمل مکمل کرتا۔ آخر کار 40 دن پورے ہو گئے۔ 40 دن بعد اس کا ہمزاد آیا اور کہا کہ آج سے میں تمہارا غلام ہوں، اور اجمل کے بچے اس کے پاس تھے۔ اجمل نے خوش ہو کر اپنے بچوں کو گلے لگانا چاہا تو ہمزاد نے کہا کہ میرے بدلے تمہارے بیوی اور بچوں کی بھیٹ قبول کر لی گئی ہے۔ اجمل نے چیخ کر کہا نہیں، مجھے میرے بچے چاہیے۔ ہمزاد نے کہا کہ نہیں، شیطان کا وعدہ کبھی سچا نہیں ہوتا، تمہارے بچے تم کو نہیں مل سکتے۔ اس کے ساتھ ہی 2 مردے نکلے اور اجمل کے سامنے ہی اس کے بچوں کو کچے
جا کھا گئے۔ اجمل نے اپنے پاؤں ہلانا چاہے لیکن اس کے پاؤں ہل نہیں رہے تھے۔ وہ حسرت سے کھڑا مردوں کو اپنے بچوں کو کھاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جس دن اس نے یہ سفلی عمل شروع کرنے کی ٹھانی تھی۔ آج اجمل کے پاس وہ ہمزاد ہے، پیسہ ہے، لیکن اجمل ایک زندہ لاش ہے۔ اس کے چہرے پر بھی پھٹکار آ چکی ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھا فقیر شیطان تھا جس نے اجمل کی لالچ کا فائدہ اٹھا کر اس کا مذہب اور دنیا دونوں برباد کر دی۔ ناظرین، سفلی عمل کرنے اور کروانے سے بچیں، یہ آپ کو برباد کر دے گا۔ ناظرین، ایسی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔